بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں رہ کر انسان کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت والے دن میدان محشر میں انسان کھڑا ہو کر 9 قسم کی خواہشات کرے گا۔ انسان کی ان 9 آرزوؤں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے، لہٰذا سورۃ النبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بروز محشر کہے گا، پہلے نمبر پر انسان خواہش کرے گا کہ اے کاش آج کے دن میں مر کر مٹی ہو جاتا۔ نمبر 2، اے کاش کہ آج کے دن کے لیے میں نے دنیا میں کچھ اکٹھا کیا ہوتا۔ خواہش نمبر 3 کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فجر آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے کہ انسان کہے گا کہ اے کاش آج کے دن مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اور نمبر 5 کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ نمبر 6، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ نمبر 7، اے کاش اگر میں بھی آج ان کے ساتھ ہوتا تو آج کے دن میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ نمبر 8، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور نمبر 9 کہ اے کاش کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس دنیا میں واپس جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی ان خواہشات میں سے کسی بھی ایک خواہش کا پورا ہونا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے پیپر سے پہلے آپ کا جو کویسچن پیپر ہے اسے اگر آؤٹ کر دیا جائے، آپ اس پیپر کے لیے کتنی محنت کریں گے اور آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میں ضرور پاس ہو جاؤں گا۔ آپ پورا دن رات لگا کر ہر اس کویسچن کو یاد کریں گے جو کہ اس پیپر کے اندر موجود ہے۔ پیارے دوستو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے پورا کا پورا آخرت کا پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے، مثلا مرنے کے بعد انسان سے قبر میں کیا سوالات ہوں گے اور میدان محشر میں انسان کیا خواہشات کرے گا، تو اس سب کے باوجود بھی ہم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں یہ سب کرنے سے روک رہی ہے سوائے اس دنیا داری کے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو صرف ایک دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ بالکل ایک عارضی چیز ہے اور ایک مسافر خانہ ہے جس کو چھوڑ کر تمہیں ایک دن ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن ہم انسان اسے ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بار سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور اگر ہماری آنکھیں ہمارے مرنے کے بعد ہی کھلنی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم لوگ اچھے اعمال دنیا سے اپنی آخرت کے لیے اپنے ساتھ نہیں لائے۔ آخرت کی کرنسی یعنی نیک اعمال ہم لوگ دنیا میں ہی چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو ہم لوگ آخرت میں کس امید کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ پیارے دوستو، اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں کہ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہماری موت کس جگہ پر اور کیسے واقع ہونی ہے، مثال کے طور پر ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں گے تو ایک گاڑی کی ٹکر سے ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ سب سننے کے بعد یقیناً اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ہمارے گھر سے نکال سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ نہ صرف اس نے آخرت کا پیپر آؤٹ کر دیا ہے بلکہ ایک CCTV کے ذریعہ آپ کو اپنا فیوچر بھی دکھا دیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو آپ کا اور ہمارا انجام کیا ہوگا، اور یہاں تک کہ ہماری مرنے کے بعد خواہشات کیا ہوں گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن راستہ ہمیں چننا ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا پھر جہنم میں۔ لیکن اگر اس سب کے بعد بھی انسان ہدایت حاصل نہیں کرتا اور اپنے دل کو ہدایت کے نور سے منور نہیں کرتا، تو آپ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا ہم لوگ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کر سکیں گے کہ
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے کوئی پیغمبر نہیں ملے تھے، یا پھر ہم تک دین کی تعلیمات نہیں پہنچائی گئیں، یا پھر ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نہیں پہنچا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ اسی طرح دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور بھٹکے رہے تو قیامت والے دن تم لوگ بھی اسی طرح خواہشات کرو گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی اس بات کو ماننے کے لیے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ہم انسان زندہ ہیں، اور جب تک ہم لوگ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ دوستو، اگر آج ہم لوگ اپنا احتساب کریں کہ کیا اگر آج ہماری موت واقع ہو جائے تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم لوگ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو سکیں گے، یا پھر ہماری بخشش ہو سکے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔